الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مجيب يا مجيب يا مجيب إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، تاج دار حرم شہنشاہ ارم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام، طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس ساری جماعت پہ لاکھوں سلام، ہیں حسن و حسین عظمت پنجتن، ان کی روح امامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، جن کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، خواجہ خواجگاں قبلہ عاشقاں، ان کی شان ولایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم کی جاں راحت عاشقاں، اس سخی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہیں انہی کے گدا سب انبیاء اولیاء، بحر جود و سخاوت پہ لاکھوں سلام، ہم محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم، وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ رب العالمین جل شانہ کا بے حد شکر اور احسان کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے معاملات بیان کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اللہ کا اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب العالمین جل شانہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، مجھے آپ کو سن کر قبول کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت شرف توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز۔ یہ بے حد اہم عبادت ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہم نے مسلمانوں پر دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ ہر مسلمان کو روزانہ 5 مرتبہ نماز ادا کرنی ہے اور اپنے رب کو سجدہ کرنا ہے۔ اس نماز کی بے حد اہمیت ہے، جو اسے پڑھتا ہے رب العالمین جل شانہ اسے بے حد انعامات عطا فرماتا ہے، اور جو اسے نہیں پڑھتا وہ سخت عذاب کا مستحق ہے۔ اب اسی حوالے سے میں نے آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو بے حیائی، برائی، بدماشی، غنڈہ گردی، نشے کی عادات اور قتل و غارت سے بچاتی ہے۔ یہ ایسی عظیم عبادت ہے، کیونکہ اگر انسان نماز کی پابندی شروع کر دے اور نماز پڑھے اس کے صحیح طریقے سے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگ یہ شاید سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ
نماز میں پڑھتا ہوں فلاں کام نہیں ہو رہا، نماز پڑھ رہا ہوں فلاں، تو یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کام ہوں گے، لیکن نماز ایسے پڑھیں جیسے نماز پڑھنی چاہیے، یعنی جس طرح سے نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، مستحبات، سنتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، سجدہ کیسے کرنا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، رکوع کیسے کرنا ہے یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ سارے معاملات جو سجدے کے اندر انگلیاں جو ہیں وہ پانچوں انگلیوں کا پیٹ لگے تو یہ پیر کی پانچوں انگلیوں کا، تو یہ جو ہے سنت ہے، اور 3 انگلیوں کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے، اگر 3 سے کم کا پیٹ لگا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، اور سجدہ ادا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس طرح سے اور بھی مسائل ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے۔ تو نماز ہمیں پڑھنی ہے مگر اس کے ساتھ اسے صحیح سے سیکھیں۔ تو ہم نے آج گفتگو کرنی ہے نماز کے حوالے سے کہ یہ کتنی اہم عبادت ہے۔ یہ نماز کی فضیلت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ آپ نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے باہر نہر ہو اور وہ 5 وقت اس نہر سے غسل کرے، اس نہر میں غسل کرے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کے جسم پر تو کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ فرمایا ایسی ہی مثال نمازی کی ہے، جب وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو رب العالمین اس کے گناہوں کو اسی طرح معاف فرما دیتا ہے اور اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ ایک صاحب دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ اچھا، یہاں گناہ سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ گناہیں یہ جو نماز سے اور عبادات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں جس کے لیے فضیلت بیان کی جاتی ہے، یہ گناہ صغیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے انسان کو توبہ کرنا لازم ہے۔ تو اب فرمایا کہ یا رسول اللہ گناہ صغیرہ، گناہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا ہے۔ حضور نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ وقت گزرا، نماز کا وقت ہوا، حضور نے امامت فرمائی، انہوں نے پیچھے نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ گناہ سرزد ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کے پیچھے نماز، جی یا رسول اللہ میں نے آپ کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ فرمایا کہ تو نے تیرا گناہ نماز کی برکت سے معاف کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 114 نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے یعنی اے بندے تو نماز کو رات دن میں قائم رکھ کہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ اور جب اس نے یعنی اس شخص نے جو آیا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اس شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ حکم سنا، تو کہا یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، یہ حکم تمام میری امت کے لیے ہے، میری ساری امت کے لیے ہے۔ جو بھی نماز ادا کرے گا، 5 وقت با جماعت نماز پڑھے گا، 5 وقت نماز کی پابندی کرے گا، اللہ رب العزت نماز کی برکت سے اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے باہر گئے تو ایک درخت نظر آیا، تو آپ نے کیا کیا کہ اس درخت کی 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر حرکت دی تو پتے نیچے گر گئے۔ یعنی باہر کے موسم میں جب آپ ٹہنی کو حرکت دیتے ہیں تو پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا جب مومن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ یوں جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ یعنی اگر ہم باہر کے مہینے میں درخت کو ہلاتے ہیں تو جس طرح پتے گر جاتے ہیں، جب انسان یعنی وہ درخت پتوں سے خالی ہو جاتا ہے، اسی طرح جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو اسی طرح اس سے دور فرما دیتا ہے جس طرح یہ پتے
درخت سے دور ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو بندہ نماز کو پابندی سے پڑھے تو یہ نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور اس نمازی کے لیے بخشش کی سند اور ذریعہ نجات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر روز محشر کا دن جو اتنا سخت ہوگا کہ جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور اس دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور گرمی کی شدت سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے اور لوگوں کے حلق سوکھے ہوئے ہوں گے، اور سخت دن ہوگا اور حساب کتاب کا دن ہوگا، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت قیامت کے دن نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، یعنی اس وقت اس شخص کے لیے یہ نماز جو ہے وہ نور ہوگی، اور اس دن اللہ رب العزت اسے بخشش کی سند عطا فرمائے گا اس کی نماز کی وجہ سے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیکیوں میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا نماز۔ پھر اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ کہا یا رسول اللہ پھر اس کے بعد؟ فرمایا نماز۔ یعنی 3 دفعہ اس نے کہا، 3 دفعہ اس نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز۔ پھر پوچھا سب سے افضل؟ کہا نماز۔ پھر پوچھا سب سے افضل؟ کہا نماز۔ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ جب 4تھی دفعہ اس نے پوچھا اس کے بعد، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاد کرنا، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا نماز کے بعد پھر سب سے افضل عمل یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے کہ اے ابو ہریرہ تو اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دے، تو تیرے پاس تیرا رزق ایسی جگہ سے آئے گا کہ تجھے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج کل ہر آدمی روزی کے لیے پریشان ہے، میری دکان پر کاروبار نہیں ہے، میرے پاس روزی نہیں ہے، میں دکان پر جاتا ہوں گاہک نہیں آتے، برابر والے کی دکان پہ آتے ہیں مجھ سے صرف ریٹ پوچھتے ہیں چلے جاتے ہیں، میں آفس میں جاب کرتا ہوں، میری جو ہے وہ تنخواہ آتی ہے مگر اس میں اتنی بے برکتی ہوتی ہے، گزارا نہیں ہوتا۔ تو ان سب چیزوں کی کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اگر ہم نماز پڑھیں اور اپنے گھر والوں سے بھی کہیں کہ نماز پڑھو، تو آپ دیکھیے اللہ آپ کو کتنا رزق عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی کی تنخواہ کم ہے نا، تو اس میں بھی اللہ انشاءاللہ اتنی برکت پیدا فرمائے گا نماز کے صدقے، نماز کے وسیلے سے، نماز کی برکت سے، کہ اسے کسی قسم کی پریشانی اور کمی محسوس نہیں ہوگی، بشرطے کہ نماز پڑھیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ اب ایک بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے، ایک مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ لوگ دکانوں میں جاتے ہیں اور جا کر جو ہے وہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، اس سے قرآن شریف کا فیض ملے گا، برکت ہوگی، لیکن صبح فجر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ روزی کے لیے، برکت کے لیے بہترین وقت تھا، تو جو روزی ملنے کا وقت تھا، جب لائن میں لگنا تھا اس وقت تو لائن میں لگا نہیں، اور جب روزی بٹ رہی تھی تب تو لینے گیا ہی نہیں۔ اب تم کیا کرنا؟ اصل نماز ہے، نماز بھی پڑھیں ساتھ میں قرآن کی برکت ملے گی، آپ پڑھیں گے دکان جگہ ملے گی، لیکن نماز جو چھوڑیں گے اس کی بے برکتی بھی ہوگی۔ تو نماز نہیں چھوڑیں، نماز بھی پڑھیں پھر قرآن بھی پڑھیں، آپ دیکھیں کیسی برکت ہوگی، کیسی آپ کو اللہ برکتیں عطا فرمائے گا آپ کے کاروبار میں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا، پھر مسجد کی طرف فرض نماز کے لیے چلا اور امام کے ساتھ نماز ادا کی، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ کتنے اجر کی بات ہے، یعنی انسان گناہ کرتا ہے، کتنے ہم گناہ گار ہیں، اور روز محشر کی پکڑ سے جو ہے وہ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے کتنا وہ رحمان رحیم ہے، اس نے کتنا بڑا کرم کیا، اس نے کہا تم 5 وقت میری بارگاہ میں آؤ گے تمہارے سارے گناہ معاف۔ پھر یہی نہیں، جب بندہ نماز پڑھنے جاتا ہے اور نیت باندھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے رکوع سجدے میں جانے سے پہلے اس کے اوپر جو گناہ ہیں وہ گناہ اس سے اتار کر کہیں اور رکھ دو۔
اتار دیتے ہیں، وہ سارے گناہ اس کے جسم سے نکال لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ نماز سے فارغ ہو کر جانے لگتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں مولا اب یہ گناہ اس کو واپس دے دیں؟ فرمایا نہیں، اب یہ ہماری بارگاہ میں جھک گیا، اب یہ ہماری بارگاہ میں جھک کر جا رہا ہے، اس کو گناہوں سے پاک کر کے واپس بھیجو۔ کتنے بڑے انعام مل رہے ہیں گناہوں، کتنے بڑے انعام مل رہے ہیں اگر نماز ہم پڑھتے رہیں کہ گناہوں سے بخشش مل رہی ہے۔ اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اچھا اب یہ بھی بات ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی بہت ساری چیزیں سوچنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں وہ لکڑیاں لائیں، پھر میں نماز کے لیے اذان کہلواؤں اور کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دوں، اور میں خود ایسے لوگوں کے ہاں جاؤں جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے نہیں کیا کہ گھروں میں عورتیں اور بچے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ دوسری روایت پہ ہے مشکات شریف کی، یعنی اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی نماز پڑھتا اور نوجوانوں کو حکم دیتا کہ وہ ایسے گھروں کو آگ لگا کر جلا دیں جن گھر کے لوگ نماز ادا نہیں کرتے، مسجد کی طرف نہیں آتے۔ اچھا یہاں سے ایک بات اور پتہ چلی، وہ یہ کہ مسجد میں آنا کتنا افضل ہے۔ یعنی مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے تو حضور فرما رہے ہیں، اور جو نماز ہی نہ پڑھے پھر اس پر کتنا عذاب ہوگا، اس سے حضور کتنا ناراض ہوتے ہوں گے۔ اور پھر یہ جو فرمایا کہ مسجد کے حوالے سے کہ جو مسجد نہیں آتے، تو یہ یاد رکھیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں آنے سے انسان امن میں آتا ہے، اس میں آنے سے اسے برکتیں ملتی ہیں، اللہ کے گھر میں شفا ملتی ہے، اللہ کے گھر میں رحمت ملتی ہے۔ اللہ کا گھر وہ ہے کہ جہاں جب انسان داخل ہوتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے پاک کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکتیں حاصل کرتا ہے، اور جب قرآن پڑھتا ہے قرآن کی برکتیں حاصل کرتا ہے۔ مگر مسجد میں اگر اللہ کی رضا کے لیے جس وقت بھی جائے گا مسجد کا فائدہ ہوگا، مسجدیں بند کرنے کا فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا، ہمیشہ مسجدیں آباد کرنے کا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اگر عورتوں بچوں کا خیال نہ ہوتا تو حضور ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے حضور کے فرمان کے مطابق، تو اندازہ لگائیں کہ مسجدیں چھوڑنا یہ کتنا سخت جرم ہے۔ اور پھر ہمارے ہاں لوگ نہیں چھوڑنا چاہتے، زبردستی چھوڑایا جا رہا ہے، تو جو زبردستی چھوڑا رہے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان پر اس کا کتنا سخت وبال آئے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر میں جانے سے شفا ملے گی، اور اللہ کے گھر سے دور ہونے سے شفا نہیں ملے گی، نقصان ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ کے گھر جانے سے لوگوں کو روک رہے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ان پر اتنا سخت اللہ کا قہر آئے گا کہ وہ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عقیل فرماتے ہیں ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، اور وہ اونٹ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر رک گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھہر گئے،
تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ اس اونٹ کا مالک بھی تلوار سوتے ہوئے دوڑ آ رہا ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تو اس بیچارے کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس پر قیمت خرچ کر کے اسے خریدا ہے اور اب یہ میرا حکم نہیں مانتا، تو جب یہ میرا کام نہیں کرتا تو میں اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس اونٹ نے میرے دربار میں تیری شکایت کی ہے۔ اور وہ شکایت کیا تھی؟ یہ شکایت ذرا آپ غور سے سنیں۔ فرمایا کہ یہ اونٹ کا کہنا یہ ہے کہ میرا مالک اور اس کے قبیلے میں مزدور لوگ ہیں، تھکے ماندے آتے ہیں تو سستی کی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے، تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے تو میں بھی ان کے ساتھ نہ پکڑا جاؤں۔ یہ سن کر اب اندازہ لگائیں کہ اونٹ اس بات سے گھبرا رہا ہے کہ میرا مالک عشاء نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ جو اس قبیلے میں مزدور ہیں عشاء نہیں پڑھتے، تو اگر ان پر عذاب آیا تو میں نہ پھنس جاؤں۔ تو وہ اونٹ جانور ہو کر اس بات سے ڈر رہا ہے کہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے تو ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ جب عشاء کی نماز نہ پڑھنے پہ عذاب آ سکتا ہے تو جو 5 وقت کی نہ پڑھتے ہوں۔ آج یہ جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، یہ جو ہمارے مصیبتیں ہمارے سر پر آئی ہوئی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مسجدیں ویران کر دی۔ آج مسجدیں جنہوں نے بند کی ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، اور وہ جو ہے وہ غلط کر رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بازار کھل سکتے ہیں تو مسجدیں بھی کھل سکتی ہیں، لیکن جو پورا سال اس بیماری سے پہلے اور جب دکانیں کھلی ہوئی تھیں اس وقت وہ اپنے کاروباروں میں لگے رہتے تھے اور مسجدوں میں نہیں جاتے تھے نماز پڑھنے، وہ بھی سوچیں کہ وہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ اور جنہوں نے فجر کی نمازیں کے اندر سوتے ہوئے اور ٹی وی کے آگے وقت گزارا ہے، وہ بھی سوچیں وہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ ہم سے شاید اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اس نے مسجدیں بھی جو ہیں وہ اب بند ہو گئی ہیں، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اب سے پکا عہد کریں۔ آگے اس حدیث میں یہی الفاظ ہیں کہ اس مالک نے پھر پکا عہد کیا، اس بات کو اپنے اندر بٹھا لیا کہ اب سے میں کبھی جو ہے وہ نماز عشاء اور کوئی نماز ترک نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں کاروبار کے وقت خاص طور پر جو نماز ایک بڑی خاص نماز ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کہ ایک عورت آئی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں۔ بھاگتی ہوئے دوڑتی ہوئی آئی، بڑی پریشانی کی حالت میں کہا یا رسول اللہ میں شادی شدہ ہوں، میں نے زنا کیا، میرے شوہر سفر پر تھا، میں نے زنا کیا، اس زنا سے مجھے اولاد ہوئی، میں نے شرم کے مارے اس اولاد کو سرکے میں ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس سرکے کو لوگوں میں بیچ دیا، تو آقا یا رسول اللہ مجھے کیا سزا ملے گی؟ آپ مجھے سزا دے دیں۔ وہ اپنے گناہ پہ شرمندہ تھی۔ آقا نے فرمایا کہ تو نے زنا کیا، اس کی سزا یہی کہ تجھے سار کیا جائے گا، قتل کی سزا تجھے قتل کیا جائے گا کیونکہ تو نے اپنے بچے کو مار دیا، یہ قتل کی سزا ہے، اور گناہ کبیرہ کی سزا جو ہے وہ سرکہ جو تو نے لوگوں کو بیچا وہ قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ لیکن تیرے دوڑ کر آنے سے تو میں یہ سمجھا کہ شاید جتنا تو نے بتایا ہے، میں تو یہ سمجھا کہ تو اس لیے اتنا پریشان ہو کر آئی ہے کہ شاید تیری عصر کی نماز فوت ہو گئی ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اس نے اتنے بڑے گناہ کیے کہ زنا ان سے ہوا، قتل ان سے ہوا، پھر جس میں لاش پڑی ہوئی تھی وہ سرکہ انہوں نے بیچ دیا، یہ تینوں گناہ کبیرہ سرزد ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ تیری عصر کی نماز فوت ہو گئی، یعنی عصر کی نماز فوت ہونا وہ ان سے زیادہ بڑا گناہ تھا۔
کتنا سخت یہ معاملہ ہے، اور ہم کیسے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں؟ آج کاروبار زیادہ تھا، آج کام زیادہ تھا، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا۔ یاد رکھیں قبر میں یہ مال بچانے نہیں آئے گا، قبر میں مال بچانے نہیں آئے گا، قبر میں وہ مال بچائے گا جو رائے خدا میں دیں، لیکن 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 رائے خدا میں دیں وہ مال آپ کے کو فائدہ تو دے گا، لیکن اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے نا تو پھر نماز کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ قبر میں مال کام نہیں آئے گا، جس مال کی وجہ سے آپ نے نمازیں چھوڑی وہ مال قبر میں کام نہیں آئے گا، قبر میں نماز کام آئے گی۔ یہ نماز آپ کو قبر کے عذاب سے نجات دلائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان نماز کی پابندی نہ کرے تو قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ بخشش کی سند ہوگی، نہ ذریعہ نجات ہوگا، بلکہ ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یعنی کتنا سخت معاملہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا روز محشر اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اندازہ لگائیں کتنے بڑے گناہ میں ہم پڑے ہوئے ہیں، ہمارا کیا ہوگا۔ یاد رکھیں نماز کی اہمیت میں کئی احادیث ہیں جن کے بارے میں آپ ذکر لوگوں سے سنتے رہتے ہیں۔ نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت جانے کی راہداری ہے، نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے نور بن جائے گی، نماز ذریعہ نجات ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ قیامت کے دن بندے سے اس کے اعمال میں سے جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ نماز ہے، اور جو پھر نماز نہ پڑھے اس کا کیا ہوگا۔ اور دیکھیں اس سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ جو شخص نماز پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس کی رزق میں برکت ہوتی ہے، دوسرا یہ اسے اللہ عذاب قبر سے اسے قبر کا عذاب معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ جو جنتی ہوں گے ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ میں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا انعام ہے۔ اور فرمایا وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ تو اسی لیے نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ایک شخص ہمیشہ روزے رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے لیکن وہ جمعہ اور جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا، یعنی عبادت تو بہت کرتا ہے لیکن جماعت کے لیے مسجد میں نہیں آتا، جمعہ نہیں پڑھتا تو بتائیں ایسے شخص کہاں جائے گا؟ تو آپ سے پوچھا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ پھر وہ شخص کہاں جائے گا؟ فرمایا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جو نماز جماعت چھوڑتا ہے، جمعہ چھوڑتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ آخری کہ دیکھیں نماز پڑھنی کیسے ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کشف المحجوب شریف میں کہ ایک بزرگ علیہ رحمہ سے پوچھا گیا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ میں جب وضو کرتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں، وضو کر کے یہ دل میں نیت کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ، جس طرح سے تو نے وضو سے میرے جسم کے اجزاء کو پاک کر دیا اسی طرح میرے دل کو بھی پاک کر دے۔ اور اس کے بعد جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اس بات کی سوچ رکھ کر نماز پڑھتا ہوں کہ میرے سیدھی طرف جنت ہے، میری الٹی طرف جہنم ہے، اور میں پل صراط پر کھڑا ہوں اور سامنے بیت اللہ شریف ہے اور میرے پیچھے ملک الموت ہیں۔ میں نے کوئی غلطی کی تو جہنم میں جا سکتا ہوں، اور اگر صحیح سے نماز ادا کرتے ہوئے دنیا سے گیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں بھی جا سکتا ہوں، تو رب الجنت میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے جو ایسی عظیم نمازیں پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پھر میں پیغام دے رہا ہوں کہ اس طرح سے مسجدیں بند کرنا یہ دین کو، آپ کیا مطلب جب بازار کھل سکتے ہیں تو مسجد کیوں نہیں کھل سکتی؟
جب بازار کھل سکتے ہیں تو مسجد کیوں نہیں کھل سکتی؟ 5 وقت۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، یہ میرا ایک آپ تمام سے یہ سوال ہے، اور یہ تمام کے لیے ہے کہ دیکھیں جب ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ 50 سال سے بڑی عمر والا 15 سے کم عمر والا مسجد میں نہ جائے، تو پھر وہ مسجد میں جانے سے رک جائیں، وہ گھر پر پڑھیں، ان کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ مگر وہ ضد کر کے اگر مسجد میں جا رہے ہیں تو وہ یہ بھی سوچیں کہ اگر ان کی وجہ سے مسجد بند کرائی گئی، کہ دیکھیں وہ بڑی عمر کے لوگ، جیسے میں ابھی سن رہا تھا ایک اینکر نے کہا کہ بھئی بڑی بڑی عمروں کے لوگ کراچی میں جو ہے وہ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھ رہے تھے، یا یہاں حیدرآباد میں بھی ایسا ہے کہ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایسے نہیں کریں۔ آپ دیکھیں اپنے علماء کی عزت بھی کو بھی آپ وہ رکھیں، اور آپ یہ بھی سوچیں کہ جب علماء نے کہہ دیا گھر پر، اللہ آپ کو گھر پر اجر عطا فرمائے گا۔ آپ علماء کی بات کو مانیں، کیونکہ یہ علماء ہمارے لیے رہنمائی کرنے والے ہیں، ہمارے امیر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کی بات مانیں گے اور صوفیہ کے راستے پر چلیں گے، ان علماء سے علم حاصل کر کر اس پر عمل کریں گے، ان علماء سے محبت کریں گے، ان کا ادب کریں گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ یا اللہ کریم تو ہمیں نماز پنجگانہ باجماعت تکبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں صحیح العقیدہ امام کے پیچھے مسجد میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، غلطی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، تمام نیک جائز دلی حاجات پوری فرما، جو دعائیں روزانہ مانگتے اکیلے مانگتے سب کے سامنے مانگتے، ابھی مانگی ہیں مانگیں گے، جو دل میں ہے تو سب جانتا ہے، سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اپنے پیاروں کے صدقے میں، اور سیدنا سخی عبدالوہاب شجنانی علیہ رحمہ ہمارے مرشد کے صدقے میں، اور ان کے قدموں میں جو ان کے 2 شہزادے آرام فرما، ان کے صدقے میں ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ جن چیزوں کا سوال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تیرے پیاروں نے کیا، ہمیں بھی عطا فرما، جن سے پناہ مانگی ہمیں بھی ان سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم گفتگو میں جو بھی غلطی بھول چوک ہو گئی اسے معاف فرما دے، ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ یا مجیبو یا مجیبو یا مجیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔